ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی اولاد آپ کے نقش قدم پر چلے گی، آپ کی نصیحتوں پر نہیں۔ اسے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو ایک مرتبہ دھوکہ دے چکا ہو۔ جس کی کامیابی کو لوگ روک نہیں سکتے، اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ تجربہ انسان کے علم سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کہانیاں سنانے والے معاشرے پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اپنی عقل اور دوسرے کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں۔ لوگ آپ کی عزت آپ کو دیکھ کر نہیں کرتے، بلکہ آپ کے کام اور پیسے کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ جو خواتین خود پر زیادہ توجہ دیتی ہیں وہ عموماً گھر سے لاپرواہ رہتی ہیں۔ نافرمان بیٹے کا وجود سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آدھا سچ اکثر ایک بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ جہاں جائیداد نہیں ہوتی وہاں ظلم بھی نہیں ہوتا۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ جملہ اکثر سے وہ لوگ بولتے ہیں جو ضرورت پڑنے پہ کبھی بھی میسر نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونا ہی نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں۔ اگر کہیں نہیں ہوتے تو بس حال ہی میں نہیں ہوتے۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے تب تکلیف اور غصہ بن جاتا ہے۔ انسان کے اندر کا موسم باہر کے تمام موسموں میں حاوی ہوتا ہے۔ اگر دل خوش ہے تو بیکار سی شے بھی لطف دیتی ہے، اور اگر دل افسردہ ہو تو قیمتی شے بھی فضول لگتی ہے۔ کوئی کسی کو کسی غم سے نہیں نکال سکتا، انسان کو ہر چیز سے خود ہی نکلنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتے ہیں کہ دل آپ ہی آپ ان کی طرف کھینچتا ہے، اور پھر وہ اتنے عاجز ہو جاتے ہیں کہ کہیں بھی رہیں محبت میں کمی نہیں آتی، کیونکہ ان کی ہر ادا دل پر نقش ہوتی جاتی ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرے کر پائیں۔ اور کچھ لوگوں میں یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اور پھر اللہ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں غم اور دل نرم رکھتے ہیں۔ نرم مٹی میں ہی پودا پروان چڑھتا ہے، پتھریلی زمینوں کے مقدر میں جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ کبھی ضرورت مند کو اپنی چوکھٹ پر ذلیل مت کرنا، کیونکہ اوپر والا کٹورا بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ انسان کی زندگی میں رشتے درختوں کے مانند ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے مفاد کی خاطر ہم انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب وقت کی کڑی دھوپ ہمیں جھلسانے لگتی ہے تو سائے کی خاطر پھر کسی رشتے کی طرف ہی بھاگتے ہیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کرو تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو،
پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ درود شریف وہ ذکر ہے جو فرش زمین پر کیا جاتا ہے اور عرش بری پر سنا جاتا ہے۔ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں وہ سنبھل جاتے ہیں۔ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی یعنی مٹانے والا ہوں، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر مٹا دے گا۔ میں حاشر یعنی جمع کرنے والا ہوں، لوگوں کو میرے پیچھے حشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ اور میں عاقب یعنی کہ آخر میں آنے والا ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ یہ ظاہر کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ڈالے، کیونکہ رازداری دوسروں کی رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض مرتبہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے۔ اپنے دل کو درست کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام بدن درست ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے۔